بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. قابل احترام صدر کرام اور علماء کرام، معزز سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرزمین ہند پر جتنی اہم اور تاریخ شخصیات رونما ہوئے ان میں علماء دیوبند سر فہرست ہیں، لیکن خالق کائنات نے اس سرزمین ہند پر مزید احسان یہ فرمایا کہ آخری دور میں ایک عہد ساز رجال کار شخصیت کو وجود بخشا، جس کو آگے چل کر ایک مجاہد جلیل، محدث کبیر، جانشین شیخ الہند، خلیفہ گنگوہی اور مدرس مسجد نبوی متعارف ہونا تھا. میری مراد شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد حسین احمد مدنی کی ذات بابرکت ہے. آج میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی علیہ الرحمہ جیسے عظیم شخصیت کے متعلق سے چند گزارشات عرض کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی وہ عظیم شیخ الحدیث ہے جنہوں نے غربت کے اندر پرورش پائی، قربانیوں میں زندگی گزاری، ساری زندگی علوم دینیہ کی خدمت میں صرف کی. آزادی ہند کو اپنا زندگی مقصد زندگی بنایا، اس لیے کہ آپ کا قلب مبارک حامل شرعیت اور عمل تفصیل شرعیت تھا. ذکر اللہ آپ کی روح، اتباع شرعیت آپ کی جان، ایثار آپ کی فطرت، حمل بردباری آپ کی جبلت اور جود و سخا آپ کی خصلت تھی. مختصر یہ کہ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. آپ کی ولادت باسعادت 19 شوال المکرم 1294 ہجری مطابق 1879 عیسوی اتر پردیش کے ایک ضلع اناؤ ہندوستان میں ہوئی. آپ کا نامی اسم گرامی حسین احمد اور تاریخی نام چراغ محمد رکھا گیا. میرے بھائیوں، مولانا حسین احمد مدنی کی ابتدائی تعلیم ان کے والد بزرگوار کی زیر نگرانی میں ہوئی. گھریلو تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی. جب آپ 13 سال کے ہو گئے تو دارالعلوم دیوبند تشریف لائے. اپنے بڑے بھائی مولانا صدیق احمد صاحب اور مشفق استاذ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبند علیہ الرحمہ کی رہنمائی زیر نگرانی میں رہ کر حصول علم اور کسب فیوز میں منہمک رہے، یہاں تک کہ 6.5 سال تک تعلیم پا کر 1314 ہجری میں دارالعلوم سے فارغ ہوئے. اس قلیل عرصے میں آپ نے 14 فنون پر مشتمل درس نظامی کی، 47 کتابیں پڑھی اور علوم نبوت کے نیر اعظم بن کر دارالعلوم کی در و دیوار کو منور کیا. میرے بھائیوں، مولانا حسین احمد مدنی نے تاریخ آزادی ہند، تحریک ریشمی رومال اور تحریک خلافت اور جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے قائدانہ کردار ادا کیا. شیخ الہند کے وصال کے بعد ملی قیادت کا فریضہ انجام دیا. اس سلسلے میں آپ 4 مرتبہ قید و بندش کی آزمائش سے ہمکنار ہوئے. انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے. اس سلسلے میں آپ پر کیس کر دیا گیا. انگریز وکیل جب آپ کو جج کے سامنے لے کر جا رہا تھا تو کہنے لگا آپ صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دیجئے کہ جس وقت میں نے فتویٰ دیا اس وقت میری عقل کام نہیں کر رہی تھی. تو مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ اے انگریز وکیل سن، میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت جو میں نے نیکی کی ہے اس پر بھی کہہ دوں کہ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، جو میں نے حدیث کا درس دیا ہے اس پر بھی کہہ دوں کہ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی. تو انگریز وکیل حضرت کو جج کے سامنے لے کر گیا تو جج نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میرا قلم کی نوک کے نیچے آپ کی موت لکھی ہوئی ہے. تو حضرت نے بغل سے کفن نکالا اور کہا اے انگریز جج سن، میں سید خاندان سے ہوں، تو کس کو ڈراتا ہے؟ وہ حسین احمد مدنی جو دیوبند سے کفن لے کر آیا ہے تو اس کو ڈراتا ہے. یہ مولانا مدنی کا جذبہ اور ہمت ہے کہ جس کو دیکھ کر انگریز بھی دنگ رہ گیا. بالآخر 12 جمادی الاولیٰ 1377 ہجری مطابق 5 دسمبر 1957 کو
1957 کو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور حضرت کے علم سے کچھ علوم و معارف ہم کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔